أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. اما بعد ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایمان باللہ جو ہے اور اسی طرح دینی تعلیمات کا حاصل کرنا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہیں. تو آج کے موضوع کو گفتگو کریں گے کہ انسان کے اندر جو ہے خدا پر ایمان اور خدا سے محبت ایک فطری چیز ہے، اور یہ جو احساس ہے غالباً انسان کے وجود میں کیا ہوتا ہے، وہ کسی مادی عوامل کی وجہ سے، دنیا کے ساتھ علاقات کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے وہ اس پر پردہ آ جاتا ہے. لیکن مشکلات میں پڑنے کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر وہ سارے جو ہے عوامل اور موانع ختم ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ انسان خدا کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے جو ہے موضوع گفتگو ہے. تجلی الفطرہ عند الشدائد، یہ ہے نا، یعنی مشکلات کے وقت فطرت متجلی ہو جاتا ہے، متوجہ ہونے واضح اور نمایاں ہو جاتا ہے. فطرت کی جو آواز اس کے وجود میں ہے یہ زندہ ہو جاتا ہے مشکلات میں پڑنے کی صورت میں. یہ ہمارا موضوع ہے، ٹھیک ہے نا. من المعلوم ان فطریت الایمان باللہ لا تعنی بالضرورہ یکون الانسان متوجہ الى اللہ دائما ملتفتا الیہ متذاکرا ایاہ فی جميع حالات. یعنی جب ہم نے یہ کہا کہ خدا پر ایمان انسان کے فطرت میں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ فطرت میں ہونے کی وجہ سے ہر وقت انسان ہر لمحے میں، ہر زمانے میں اور ہر حالت میں انسان خدا کی طرف ہر دم متوجہ رہا. یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا معنی یہ نہیں ہے. من المعلوم ان فطرت الایمان باللہ لا تعنی، یعنی ایمان باللہ کا فطری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان یکون الانسان متوجہ الی اللہ دائما، کہ انسان ہمیشہ کیا ہو، خدا کی طرف متوجہ ہو جائے، ملتفتا الیہ، اور اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے، متذاکرا ایاہ فی جميع حالاتہ، اور اپنے تمام حالات میں خدا کی طرف کیا ہے وہ متوجہ رہے. وہ اوانت حیات الیومی، اپنی زندگی کے جو مختلف لمحات میں ہر وقت اس کی طرف متوجہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں جی، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اذ رب عامل او عوامل تتصب فی اخفاء هذا الاحساس، کیونکہ بہت سارے ایسے عوامل اور اسباب ہو سکتے ہیں کہ تتسبب فی اخفاء هذا الاحساس، جو احساس کے مخفی ہونے کا سبب بن جاتا ہے، جو احساس کے دب جانے کا سبب بن جاتا ہے. فی خبایا النفس، انسان کے نفس کے اندر اس کے پردوں میں چھپ جاتا ہے. وَتَمْنَعُ مِن تَجَلِّهِ، اور یہ موانع خارجی کیا کرتا ہے، اس فطرت کے متجلی ہونے کے راہ میں ماندی بن جاتا ہے، اس فطرت کے ظاہر ہونے کے راہ میں کیا بنتا ہے، پردہ بن جاتا ہے. ہاں جی. وَظُهُورِهِ عَلَى سَطْحِ الذِّهْنِ، اور اس فطرت کے اس آواز کا ذہن کی سطح میں ظاہر ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ معنی بن جاتا ہے. وہ بھی مجال الوعی والشعور، اور شعور اور ہوشیاری اور بصیرت کے دائرے میں اس احساس کے آنے سے بہت ساری چیزیں کیا ہوتا ہے، معنی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَأَمَّا عِنْدَمَا يَرْتَفِعُ ذَلِكَ الْحِجَابُ، اور جب انسان کے وجود سے جب یہ حجاب دور ہو جاتا ہے، یہ رکاوٹیں ختم ہو جاتا ہے، یہ موانع ختم ہو جاتا ہے، عن الفطرت، جو کہ فطرت کے اوپر ہیں، وہ موانع جو فطرت کے راہ میں حائل ہیں، فطرت کے اوپر پردے کی شکل میں ہیں، جب یہ موانع دور ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، فالانسان یسمع نداء فطرتہ بوضوح، پھر وہاں انسان اپنی فطرت کی آواز کو سن لیتا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے. یعنی مطلب کیا ہوا، انسان کی اس فطرت کے اوپر بہت سارے موانع کی وجہ سے اس کو جو ہے دبا کے رکھتا ہے، اس کو مخفی رکھ دیتا ہے، اس کے اوپر پردے آ جاتے ہیں. اور جب یہ موانع جو ہے زائل ہو جاتا ہے، مادیات سے اس کے علاقہ ایک لمحے کے لیے کٹ جاتا ہے، تو پھر وہ فطرت کی آواز دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اور وہ فطرت کی آواز کو لبیک کہنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اجل، اور یعنی یقینی بات ہے کہ هذه حقیقت لا تنکر، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. فعندما یواجہ المرء حوادثا مخیفہ، یوں ہی انسان خوفزدہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. نجدہ، تو جب یہ حادثے کا شکار ہو جائے، کسی حادثے کا سامنا کرنا پڑے، تو پھر نجدہ، ہم اس انسان کو پاتے ہیں. کیا پاتے ہیں، یتوجہ اللہ، کی فوراً ایک لمحے میں کیا ہوتا ہے، خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وَيَسْتَنْجِدْ بِهِ، اور وہ خدا سے مدد لیتا ہے، اس سے مدد لینا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ خدا سے مدد لینا کیسے ہوا اچانک، بحکم فطرت ہی، اسی کے فطرت کے حکم سے. اچانک خدا کو کیسے آتا کہ اس کو اچانک خدا کو پکارنا کیسے شروع ہوا، اس کی فطرت کی وجہ سے. طالبا منہ، اور کیونکہ وہی فطرت اس کو مطالبہ کرا ہے، اس کی وہی فطرت اس سے طلب کر رہا ہے. کیا طلب کر رہا ہے،
تیسیر عملی ہی کہ تم اپنے کام کو آسان بنانا چاہتے ہیں تو پھر خدا سے کام مدد لے لو، خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. یہ فطرت اس کو مطالبہ کر رہا ہے. ہاں جی. و تسہیل امرہ، اس کی معاملات آسان کرنے کے لیے فطرت اس کو آواز دیتا ہے کہ تم خدا کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا. عندما تقع للانسان حوادث خطیرہ، مثلا جب انسان کے لیے ایسے خطرناک حوادث رونما ہو جاتا ہے، حوادث کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مثلا ان کی مثال کیا ہے؟ کہجوم الامواج العاتیہ علی السفینہ، مثلا وہ آپ سمندر میں سفر پہ جا رہے ہیں کہیں پر، اچانک آپ کے جو کشتی پر کیا ہو گیا، سمندر کے جو ہے مثلا مختلف لہروں کا مثلا تلاطم آنے لگتا ہے. مثلا علی السفینہ التي يركبها في عرض البحر، وہ سفینہ کی جس پہ آپ سوار ہیں اور آپ کہاں پہنچے ہیں؟ سمندر کے بیچ میں ہے، کہ جہاں پر آپ کو نجات دینے کے لیے کوئی عامل و ظاہری عوامل و اسباب نہیں ہے، اور اچانک آپ کی کشتی طوفان کے زد میں آتا ہے، سمندر کے لہروں کے زد میں آ جاتا ہے، تو پھر وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یقیناً بے یار و مددگار ہے، کوئی دوسرا عامل نہیں ہے، تو پھر اس کی فطرت سے وہ چاہے سارے جو پردے ہیں وہ ہٹ جاتا ہے. او حدوث عطل فنی فی الطائرۃ التي يمتد فيها في الجو، مثلا یعنی کہ آپ فضا میں ایک جہاز میں بیٹھ کے کہیں سے کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، اب اس فضا کے اندر جہاں پر انسان کو نجات دینے کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں ہے، اچانک آپ کے جہاز میں فنی خرابی آ جاتا ہے، تو پھر فوراً جب آپ کو بچنے کی امیدیں نظر نہیں آتا ہے تو پھر فوراً انسان کا ذہن خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر خدا کو پکارنا شروع کر دیتا ہے. حاجی. او انحراف السیارہ التي يستقلها، یعنی کہ آپ کسی گاڑی میں کہیں بس میں کسی گاڑی میں سفر پہ جا رہے ہیں اور اچانک راستے میں آپ کی گاڑی منحرف ہو کے کسی خطرے میں یا کسی جو ہے ایکسیڈنٹ کا شکار ہونے لگتا ہے، تو وہاں پر انسان فوراً اس اپنی فطرت کی جو ندا ہے اس کو لبے کہنا شروع کر دیتا ہے. او یتعارض لہجوم سیل کاسح علی قریته او مدینته، یا اس کے شہر اور اس کے جو گاؤں میں کوئی مثلا اس طرح کیا آتا ہے، کوئی اچانک کوئی سیلاب آ جاتا ہے، خطرناک قسم کا سیلاب آ جاتا ہے، اور اس سیلاب کے رو میں بہہ جانے کا خطرہ ہے، آپ کے مال و دولت، آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے، آپ کے یعنی ہر چیز کے لیے خطرہ ہے، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ انسان اس فطرت کی آواز کو لبے کہنا شروع کرتا ہے اور خدا کو یاد کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کو جب عارضی موانع ختم ہو جاتا ہے اور دیگر اسباب و عوامل اس کا راستہ بند ہو جاتا ہے، تو پھر فوراً وہ خدا کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے فطرت کی آواز کو لبے کہنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اقولو، اب فرماتے ہیں صاحب تفسیر، عندما یواجہ الانسان احد هذه المخاطر، اور جب انسان ان مخاطر میں سے کسی کا سامنا ہو جاتا ہے، جو ہم نے اوپر ذکر کیا، اوپر چند خطرات کا ہم نے ذکر کیا نا، ان میں سے کسی نہ کسی کا سامنا ہو جاتا ہے، تو نراہ یتوجہ من فورہ، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے، وہ بصورت تلقائی، اچانک سے وہ متوجہ ہو جاتا ہے فطری طور پر، اچانک فطری طور پر خود بخود وہ متوجہ ہو جاتا ہے. کہاں متوجہ ہو جاتا ہے؟ الی اللہ، خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. وتحدث لديه حالة عرفانية قلبية، اور اچانک اس کے اندر ایک عرفانی حالت آ جاتا ہے، اس کے دل میں ایک کیفیت آ جاتا ہے، عرفانی کیفیت آ جاتا ہے کہ وہ خدا سے محبت کرنے لگتا ہے، خدا اس کے دل میں آ جاتا ہے اور خدا سے راز نیاز کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. یطلب فیہا من اللہ سبحانہ الاخلاص والنجات، اور اس حالت میں وہ کیا کرتا ہے؟ خدا و تعالیٰ کی ذات سے اپنے لیے نجات کا راستہ ڈھونڈتا ہے، اپنے لیے خلاصی طلب کرتا ہے کہ پروردگار مجھے اس حالت سے نجات دے دے، مجھے مشکل سے نجات دے دے، یہ مطالبہ کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. ففی هذه الحالہ صار الخوف، اب یہاں پر دو سوال ہیں. سوال یہاں یہ ہے، ایک سوال یہ ہے کہ آیا اچانک آپ کو خدا آتا کیا؟ جبکہ پہلے انسان خدا کو بھولا ہوا تھا، خدا کے ذہن میں بھی نہیں تھا، خدا کی طرف متوجہ نہیں تھا، اچانک خدا سے کی طرف متوجہ ہو گیا، فوراً خدا اس کے ذہن میں آ گیا، اس کے دل میں آ گیا. اب خدا اس کے ذہن میں آنا اور خدا کو یاد کرنا، یہ اسی خوف کی وجہ سے اچانک پیدا ہوا ہے یا پہلے سے تھا؟ دو صورت ہے نا. ہو سکتا ہے کہ پہلے انسان کی فطرت میں خدا کا تصور ہی نہ ہو، لیکن اس سے خوف ہی سبب بن گیا، اللہ تعالیٰ تامہ بن گیا اس کے دل میں خدا آنے کا. اور دوسری صورت کیا ہو سکتا ہے؟ خدا تو پہلے بھی تھا اس کی فطرت میں، اس کے دل میں تھا پہلے خدا کی یاد اس کے دلوں میں ہے، اس کی فطرت میں، لیکن اس فطرت پہ پردہ آیا ہوا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ اس جو ہے خوف کی حالت کی وجہ سے،
اس طوفان کی وجہ سے، اس آندھی کی وجہ سے، اس خطرے نے اس کو کیا کیا، اس فطرت سے پردہ اٹھایا. تو لہٰذا یہ یاد دہانی کیا آپ کو، اس خوف اور اس قسم کے خطرات نے آپ کے اندر خدا کے جو خوف کو، آپ کے خدا کی یاد کو پیدا نہیں کیا ہے جو پہلے نہیں تھا. وہ تو پہلے تو تھا لیکن اس سے پردے کو ہٹایا ہے. آپ پہلے غافل تھا لیکن آپ کو کیا کیا، یاد دہانی کیا. یہ حاصل میں ہے. تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ ففی هذه الحالہ، اس حالت میں صار الخوف مذاکرا مذکرا له، یہاں پر وہ خوف اس کو کیا کر رہا ہے، خدا کو یاد دلا رہا ہے. کیونکہ پہلے خدا بولا ہوا تھا لیکن ابھی خدا کی یاد آنا شروع ہو گیا. بنداء الفطرت، اسی فطرت کے ندا کی وجہ سے. وکاشفا عنہا، اور اسی خوف خدا، اس خدا کے وجود کو کشف کیا، یعنی اس سے پردہ آیا ہوا تو اس کو نمایاں کیا. لا موجد للایمان باللہ، ایسا نہیں کہ اس خوف نے آپ کے دل میں خدا کے وجود کو ابھی پیدا کیا ہو. پہلے یعنی آپ کے خدا کے وجود کا تصور آپ کے وجود میں نہ تھا، نہیں تھا، لیکن بعد میں اسی خوف نے کیا کیا ہو، اس ایمان کو آپ کے دل میں پیدا کیا ہو. جو پہلے ایسی بات نہیں ہے، ایمان پہلے سے بھی تھا لیکن اسی سے پردے کو ہٹایا ہے. ٹھیک ہے. فلا یصح لنا، پس ہمارے لیے درست نہیں ہے کہ ان نستنتج، کہ ہم یہ نتیجہ اخذ کریں من توجہ البشر الی اللہ فی هذه الحالہ، کہ اس خوف کی حالت میں، مشکل کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں انسان خدا کو یاد کرنے لگتا ہے، اس کو خدا کے خوف آ جاتا ہے، تو پھر اس سے یہ نتیجہ نہیں لے سکتا ہے. وفی هذه اللحظات من حیاتہ، کی زندگی کے خطرناک لحظات میں، کہ بان الایمان ولید الخوف، کہ یہاں پر اس کا ایمان خوف کا پیداوار ہو. یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں کہ اس کا یہ ایمان خوف کی پیداوار ہو، خوف نے اس ایمان کو پیدا کیا ہو. والرهبة من الطبيعة الغاضبة، اور اس طبیعت غاضبہ کی وجہ سے یہ خوف پیدا ہو. کما يدعي المارکزیون، جیسے کہ مارکزین یعنی جو ہے وہ مادہ پرستوں کا نظر. مادہ پرست کیا کہتے ہیں کہ مشکل میں خدا یاد اگر آتا ہے تو پھر یہ اس خوف کی پیداوار ہے، وإلا پہلے سے خدا کا کوئی تصور نہیں ہے. تو مادہ پرستوں کا نظر ہے، تو آپ اس کی طرح یہ عقیدہ نہیں اپنا سکتے ہیں. ومن حذا حذوهم، یعنی ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے قدم بہ قدم چلتے ہوئے آپ بھی اس جو ہے دعویٰ کے قائل ہو جائے کہ خدا کا خوف جو ہے ایمان اس کے خوف کی پیداوار ہے. حج بل الخوف، بلکہ حقیقت میں یہ غلط ہے، یہ تصور غلط ہے. بل الخوف مجرد وسیلۃ، بلکہ اصل میں تو خوف فقط ایک کیا ہے، وسیلہ ہے. کس چیز کا وسیلہ ہے؟ تکشف الغطاء عن ذلك الایمان، خوف فقط ایک وسیلہ ہے کہ جس نے آپ کے دل میں پہلے سے موجود ایمان سے کیا کیا، پردے کو ہٹایا. ایسا نہیں کہ پہلے ایمان نہیں تھا، خوف نے اس کو وجود میں لایا، ایسا نہیں ہے. بلکہ ایمان پہلے سے بھی تھا لیکن وہ پوشیدہ تھا، ڈانپا ہوا تھا عوامل خارجی کی وجہ سے، لیکن اس خوف نے کیا کیا، اس ایمان سے پردے کو ہٹایا. المغروس فی اعماق البشر، وہ ایمان جو بشر کے دل کی گہرائیوں میں بویا ہوا تھا پہلے سے، اس کی جڑیں وہاں پر مضبوط ہو گئی تھی، تو اس کے وجود سے پردے کو ہٹایا ہے. الموضوع والمودع فی الفطرہ بید الخالق، اور اس کو اس کی فطرت میں اس کو بطور امانت رکھا گیا تھا. وہ ایمان باللہ کو خدا و تعالیٰ نے اپنے خالق کے اپنے ہاتھ سے، اپنے تدبیر کے ذریعے سے، اپنے قدرت کے ذریعے سے انسان کے وجود میں جو ایمان باللہ کو رکھا ہوا تھا، اسی ایمان باللہ کے وجود سے پردے کو ہٹایا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ فقط ایمان باللہ کی اکیلا مثال نہیں ہے، بلکہ باقی غرائز بھی ہیں. آپ کے وجود میں بہت سارے اور بھی فطری چیزیں ہیں. مثلا جمال سے محبت کرنا آپ کی فطرت میں ہے، اسی طرح مال و دولت سے محبت کرنا آپ کی فطرت میں ہے، اسی طرح علم کی طلب کا جو شوق ہے وہ آپ کی فطرت میں ہے. لیکن ان چیزوں پر بھی ہر وقت وہ آپ کے وہ فطرت زندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ بس اوقات ظروف کے حالات کے مطابق، ظروف کے مطابق وہ جو ہے آپ کی فطری جو خاصیت وہ زندہ ہو جاتا ہے، لیکن عام حالت میں وہ زندہ نہیں رہتا ہے، بلکہ اس کے اوپر بھی پردے پڑ جاتے ہیں. ہاں جی. ان غریزۃ حب الجمال، مثلا جمال سے محبت کرنے کی جو صفت ہے جو انسان کی باطن میں اور فطرت میں ہے. وہ اقتناء الثروہ، یعنی مال جمع کرنے کی جو خاصیت ہے جو انسان کی فطرت میں ہے، یہ خاصیت ہے. اسی طرح مثلا طلب العلم، علم کا طلب حاصل کرنے کی جو طلب کرنے کے جو مثلا وہ غریزہ ہے جو انسان کی فطرت میں ہے. رغم انها امور مجبولۃ مع فطرتنا، اس کے باوجود کہ یہ ساری چیزیں بھی انسان کی فطرت میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے. وہ معجونۃ مع خلقتنا، اور ہمارے خلقت کے ساتھ معجون ہے، یعنی خلقت کے ساتھ اس کو بھی ساتھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. لیکن اس کے باوجود فہی لا تظہر ولا تنفتی، اس کے باوجود بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا ہے اور یعنی کھلتا نہیں ہے. ولا تبرز فی کل الاوقات والظروف، ہر اوقات اور ہر ظروف میں یہ جو ہے یہ فطرت بیدار نہیں ہوتا ہے، ہر وقت یہ زندہ نہیں رہتا ہے.
ولا تتجلی فی عالم الذہن فی کل الازمنۃ والاحوال، اور ہر وقت اور ہر زمانے میں یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں ظاہر نہیں ہوتا ہے، نمایاں نہیں ہوتا ہے۔ ما لم تتہیأ الظروف المناسبہ لہا فی وجودنا، جب تک ان چیزوں کے لیے کوئی مناسب ظروف اور حالات اور سازگار نہ ہوں اس وقت تک طالب علم کی جو فطرت ہے وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، مال جمع کرنے کی جو فطرت ہے وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لہٰذا حب الجمال کی جو فطرت ہے وہ زندہ نہیں ہوتا، اس کے لیے مناسب حالات اور ظروف کا ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہو بہو ایمان باللہ بھی آپ کی فطرت میں ہے، لیکن زندہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کے حالات سازگار ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ وَكَذَلِكَ تَكُونُ غَرِيزَةُ التَّدَيُّنِ وَفِطْرَةُ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور اسی طرح یہی غریزہ بھی جو کہ تدین کا جو غریزہ ہے، دینداری کا جو غریزہ ہے، اسی طرح خدا کے ساتھ خدا کے اوپر ایمان رکھنے کا جو فطری جو غریزہ ہے، یہ ساری چیزیں بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہے تو فطرت میں ہیں، لیکن اس کے ظاہر ہونے کے لیے ظروف اور حالات مناسب ہونا چاہیے، تب جا کے یہ جو فطرت زندہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَهَا هُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ يَذْكُرُنَا أَوْ يُذَكِّرُنَا بِهَذَا الْحَقِّ، اور یہ قرآن کریم ہے جو ہمیں یاد دہانی کرتا ہے، اسی حقیقت کی جانب یاد دہانی کرتا ہے، اسی حقیقت کو کھل کے بیان کر لیتا ہے کہ کیف ان فریق من البشر یذکرون اللہ، کہ کیسے لوگ انسان کے جو افراد ہیں خدا کو کس طرح یاد کرتا ہے، وہ یتوجہون الیہ، اور کس طرح وہ لوگ خدا کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں پھر مواقع شدت و خطر کی، جب انسان شدت میں پڑ جاتا ہے، جب خطرات میں پڑ جاتا ہے، مشکلات میں پڑ جاتا ہے، تو کس طرح لوگ اور انسان خدا کی جو ہے پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں، کس طرح خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ ہاں جی، عندما تواجه سفنهم طغیان الامواج، مثلا جب ان کے جو کشتی ہے سمندر کے موجوں میں غرق ہونے لگتا ہے تو کس طرح وہ خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں، مثلا جیسے کہ خود فرعون جو خود اپنے آپ کو خدا کہنے لگے تھے، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گیا تھا، وہ خدا کا سرے سے انکار کرا تھا، لیکن جب نیل میں غرق ہونے لگا تو فوراً وہ بھی خدا کی طرف متوجہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ ففی هذا الموضوع بالذات یتذکرون اللہ، اور اسی مورد میں کہ جب انسان خطرات میں پڑ جاتا ہے، مشکلات میں پڑ جاتا ہے، طوفان کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر یتذکرون اللہ، تو یہ انسان کیا کہتے ہیں؟ خدا کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ وَيَنْسَوْنَ مَا سِوَاهُ مِنَ الْعِلَلِ الْمَادِيَةِ، اور اس کے علاوہ جو مادی علل و اسباب سب کے سب اس کے ذہن سے کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ حالانکہ جب تک مشکلات کا شکار نہ ہو، اپنے تمام مشکلات میں جس کا سہارا لیتے ہیں، مادی علل و اسباب کا سہارا لیتے ہیں، ہر چیز کو وہی مادے کو سمجھتے ہیں کہ مادہ میرے لیے یہ کرے گا، مادہ میرے مشکلات کو حل کرے گا، ہمارا مادہ یہ مادی چیزیں ہیں جو ہر چیز کو وجود میں لاتا ہے، لیکن جب مشکل میں پڑ جاتا ہے اور مادی چیزوں سے اس کا رابطہ کٹ ہو جاتا ہے تو پھر اب وہ مادی چیزوں کو بھول جاتا ہے، مادی علل و اسباب پورا ذہن اس کا بھی ذہن سے فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے، اور پھر خدا کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، حتی الاصنام، یہاں تک کہ وہ بت التی کانوا یتصورون، کہ جس کے بارے میں پہلے وہ خیال کرتے تھے، کیا خیال کرتے تھے؟ کہ انہا مقربۃ اللہ من اللہ، کہ یہی بت ہے جو ہمیں خدا کے قریب کرنے والا ہے، لیکن جب مشکلات میں پڑ جاتا ہے اب وہ بتوں کا تصور بھی اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ فیدعون اللہ، بس وہ خدا کو پکارنے لگتا ہے، ویطلبون منہ، اور اس سے مطالبہ کرنے لگتا ہے، بکل اخلاص، مکمل اخلاص اور خلوص قلب کے ساتھ، کہ ان ینجیہم مما فیہم فیہ، کہ مجھے ہمیں نجات دے دے جب مشکل میں ہم پڑے ہیں، ہم جس مشکل میں پڑ گئے ہیں اس سے ہمیں نجات دے دے، خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ یہ ہے فطرت کی آواز۔ ہاں، جیسا کہ بہت سارے آیات ہیں، تو اس میں ایک آیت ہے کہ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، خدا کی ذات وہ ہے جو تمہیں سیر کراتا ہے، تمہیں سیر کراتا ہے فی البر والبحر، خشکی میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، اور جب تم کسی سفینے میں کشتی میں ہو، وجرین بہم بريح طیبۃ، اور جب تمہارے لیے جو ہوا ہے وہ سب مناسب اور موزون ہوا جاتا ہے، پاک، یعنی یہاں طیبہ سے اشارہ ہے، وہ ہوا کشتی کی سمت کے برابر آتا ہے، کیونکہ ہوا جب کشتی کی سمت کے برابر آتا ہے تو کچھ کشتی میں تو طغیان نہیں آتا ہے، ریاح طیبہ کا اشارہ اس کی طرف ہے۔ وفرحوا بها، اور وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہاں ہم کشتی میں ہمیں لطف اندوز ہو رہا ہے یہاں پر، کیونکہ ہوا کشتی کی سمت کے برابر آ رہا ہے تو تم بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اچانک کیا ہو جاتا ہے؟ اذا، یہ کیا ہے؟ اذا فجائے ہے میرے خیال میں، تو پھر اذا جاءت ریح عاصف، تو اچانک کیا ہوتا ہے؟ پھر اچانک وہ ایک ایسا ہوا آ جاتا ہے جو کہ عاصفہ یعنی طغیانی، ایک طوفانی ہوا آ جاتا ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور پھر سمندر کی موجیں چاروں طرف سے ہر جگہ سے اس کے اوپر حملہ ور ہو جاتا ہے۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور ان کو خیال کرنے ہونے لگتا ہے، گمان ہونے لگتا ہے کہ ہم تو ہر طرف سے گھیرا ہے، ہمیں طوفان نے ہمیں ہر طرف سے احاطہ کیا ہوا ہے، ہمیں گھیر لیا ہے۔
تو پھر اس مرحلے میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر وہ خدا کو پکارنے لگتا ہے اپنے ایمان کو خالص کرتے ہوئے. پھر کسی اس کے ایمان میں کوئی ملاوٹ بھی نظر نہیں آئے گا، بلکہ ایمان خالص کے ساتھ خدا کو پکارنے لگتا ہے کہ لئن انجیتنا من ہذہ، کہ اگر ہمیں خدا اس مصیبت سے نجات دے دے تو لنکونن من الشاکرین، کہ ہم حتماً خدا کا شکر کرنے والوں میں تو ہو جائیں گے. یہ وہاں پر ہزاروں قسم کے نظر نیاز کرنے لگتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فلما انجاہم، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مشکل سے نجات دیا تو اذا ہم یبغون فی الارض، تو پھر اچانک کیا ہونے لگتا ہے؟ پھر وہ زمین میں پہنچنے کے بعد دوبارہ سرکشی کرنے لگتا ہے، بغیر الحق، بغیر حق، ناحق طور پر وہ سرکشی کرنے پہ اترا جاتا ہے. یہ انسان کی طبیعت کی اشارہ ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ انسان جتنے بھی سرکش اور جتنے بھی ظالم و جابر ہی کیوں نہ ہو، مشکلات کے جب مشکلات میں پڑنے کے بعد سارے راہیں مسدود ہو جاتا ہے تو پھر خدا اس کے ذہن میں آ جاتا ہے، خدا کو یاد کرنے لگتا ہے. لیکن جب دنیا میں آنے کے بعد مشکلات سے نجات ہو جاتا ہے، دوبارہ مادی چیزوں میں غرق ہوتا ہے، تو پھر دوبارہ خدا بھول جاتا ہے. یہ ہے. ایک اور آیت ہے، اب یہ پہلے آیت کیا تھا؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 22 سے 23 ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، کہ جب وہ لوگ انسان کشتی میں سوار ہو جاتا ہے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ خدا کو پکارنے لگتا ہے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو خشکی میں نجات دیا، اس کو نجات دے کے خشکی تک پہنچایا، تو پھر اذا ہم یشرکون، پھر وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ شرک کرنے لگتا ہے، وہ مشرک ہو جاتے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے نا؟ اور کسی آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اگر ان کو موج یعنی سمندر کی جو امواج ہے وہ گھیر لیتا ہے، تو کالظلال، جس طرح سائے کی مانند گھیر لیتا ہے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتا ہے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. فلما نجاہم الی البر، لیکن جب ان کو کشتی میں جب اس کو اللہ تعالیٰ نجات دے کے خشکی تک پہنچاتا ہے، تو فمنہم مقتصد، ان میں سے ایک گروہ ہے وہ تو درمیانے اعتدال کی حالت میں رہتا ہے. مقتصد اعتدال کی حالت میں رہتا ہے، وہ آگے طغیانی کی راہ پہ نہیں جاتا ہے. وما یجحد بآیاتنا، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتا الا کل خطار کفور، سوائے وہ افراد کرتا ہے کہ جو مکمل کیا ہے؟ یعنی وعدہ خلافی کرنے والا اور ناشکرا ہو. ٹھیک ہے جی. خطار کا معنی ہے عہد شکنی کرنے والا اور نافرمان. ٹھیک ہے. اگلے آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، کہ جب انسان کے لیے کوئی ضرر آ جاتا ہے، کوئی نقصان آ جاتا ہے، تو دعانا، تو پھر وہ ہمیں پکارنے لگتا ہے. لِجَنبِهِ، پہلوں کے بل بیٹھتے ہوئے، او قاعدا، یا زمین کے بیٹھتے ہوئے زمین پہ، او قائما، یا قیام کی حالت میں خدا کو پکارنے لگتا ہے. فلما کشفنا عنہ ضرہ، لیکن جب ہم نے اس مشکل سے اس کو نجات دیا، اس سے مشکل کو ہٹا دیا، تو پھر کأن لم يدعنا الى ضر مسا، گویا ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے مشکل میں ہمیں پکارا ہی نہ ہو، ایسے مشکل کو پڑا ہی نہ ہو، اور مشکل پڑے تو ہمیں پکارا نہ ہو، ایسا ہو جاتا ہے. ہاں جی. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، اور اسی طرح ہم کیا کہتے ہیں؟ مزین کرتے ہیں ان افراد کے لیے جو اسراف کرنے والے ہیں، جن حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو ہم زینت دیتے ہیں. ما كانوا يعملون، جو کام وہ جو کام کر رہے ہیں اس کام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شیطانی زینت کی شکل میں دیتے ہیں، کہ وہ اپنے کام اچھا لگنے لگتا ہے. ہاں جی. ان کے کاموں کو ہم زینت دینے لگتا ہے. اور ایک آیت ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نعمت تمہیں حاصل ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب تم کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے، کوئی ضرر آ جاتا ہے، تو فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، تو پھر تم وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس سے خدا کی طرف پناہ ڈھونڈنے لگتا ہے، خدا کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، اور جب مشکل ان سے ہٹ جاتا ہے، اس سے مشکل کو دور کیا جاتا ہے، تو پھر اذا فريق منكم بربهم يشركون، تو تم میں سے گروہ وہ ہوتا ہے جو شرک کرنے لگتے ہیں، وہ مشرک ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگلے آیت ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تم مشکل میں پڑ جاتا ہے سمندر کے اندر، تو ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو پھر گم جاتا ہے. کن چیزوں کو گما دیتا ہے؟ من تدعون، جن چیزوں کو پہلے تم پکار رہے تھے، جن بتوں کو، جن چاند کو، جن ستاروں کو، یا جن چیزوں کو وہ لوگ پکار رہے ہوتے تھے، وہ سب کا سب گما دیتا ہے. الا یا سوائے خدا کے، وہی خدا یاد رہتا ہے، باقی ان کو پکارنے والے جتنی ساری چیزیں وہ سب کے سب اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے. فلما نجاکم الی البر، جب ہم ان کو خشکی پہ نجات دیتے ہیں، تو پھر
عرب تم پھر وہ کنارے کشی اختیار کرنے لگتے ہیں، وہ منہ موڑنے لگتے ہیں، وہ کان الانسان کفورا، بے شک انسان نافرمان ہے، وہ کفران نعمت کرنے والا ہے۔ اور آخری آیت ہے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی مشکل پڑ جاتا ہے تو دعوا ربہم، تو پھر اپنے پروردگار کو پکارنے لگتے ہیں، منیبین الیہ، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اس کا سہارا، اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے۔ اذا اذاقوا منه رحمتا اذا فريق منهم بربهم يشركون، تو جب ان کے لیے کوئی رحمت آ جاتا ہے، خدا کی طرف رحمت نازل ہو جاتا ہے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ ہے جو اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتے ہیں۔ تو فہذ الآیات کلھا، اب یہ سارے کے سارے آیات تفیدو، سب آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان الایمان باللہ مزروع فی فطرت الانسان، کہ خدا کے اوپر ایمان یہ انسان کی فطرت میں بویا ہوا ہے، اس کی جڑیں فطرت انسانی میں مضبوط ہیں۔ غایت ما فی الامر، لیکن آخری بات جو کہنا وہ یہ ہے کہ ان الانسان قد یغفل عن ذلک بعض الاحیان، کہ انسان بس اوقات ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے، اس فطرت سے غافل ہو جاتا ہے، بسبب ما یعتریہ من سہو واللہو، اپنے سہو نسیان کی وجہ سے، یا اللہ لعب کی وجہ سے، ولذات منسیۃ سریع الفوت، اور ایسے لذات منسیۃ سریع الفوت، اور ایسے چیزوں کی وجہ سے جو جلد ہی خدا کو ان کے ذہنوں سے نکال دیتا ہے۔ ولیکنہ سرعان ما یعود، لیکن جلد وہی فطرت دوبارہ پلٹ کے آ جاتا ہے، بحکم فطرت اللہ، اس کی فطرت کے حکم کے مطابق دوبارہ خدا کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ عندما یواجہ الشدائد، جب وہ مشکلات میں پڑ جاتا ہے، وتفقد الحیات رطابتها، اور وہ زندگی کے باقی تمام امور سے مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر خدا کی طرف پلٹنے لگتے ہیں۔ فہنالک لا یری سوی اللہ منقذا ومخلصا، تو پھر وہاں جا کے انسان خدا کے علاوہ کسی کو اپنے لیے نجات دہندہ نہیں سمجھتا، اور اپنے لیے کوئی بھی اس کو نجات دینے والا نظر نہیں آتا۔ ولا یری فی غیرہ ولیا ولا نصرا، خدا کے علاوہ کوئی ولی اور سرپرست و مددگار نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ ہے خلاصہ کلام ان آیات کا، کہ انسان کی فطرت میں خدا کی جو محبت اور اس کے جو ہے توجہ دینے کا مادہ اور ایمان موجود ہے، لیکن عوامل خارجی کی وجہ سے وہ دب کے رہتا ہے، لیکن جب یہ عوامل خارجی ختم ہو جاتا ہے، مشکل میں پڑ جاتا ہے، پھر دوبارہ وہی فطرت زندہ ہو جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد